بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہمیشہ سے ہی انسانوں کا مسکن رہا ہے، جہاں انسان لکڑیاں جلاتے، جانوروں کا شکار کر کے لاتے، جانوروں اور دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی غار کا استعمال کرتے تھے۔ کئی انسانوں نے غاروں کو عبادت کی غرض سے بھی استعمال کیا ہے۔ انہی غاروں میں سے ایک مقدس غار کا ذکر جو آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس سلسلے میں مشرکین یہودی علماء سے چند مشکل سوالات جو غیب کے بارے میں تھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کریں۔ ان کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ جوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی، ان کی داستان کیا ہے؟ اللہ نے سورہ کہف نازل فرمائی جو ان کے سوال کا جواب تھی۔ سورہ کہف میں آیت 9 سے 13 تک اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معاملہ بیان کیا۔ ان کا واقعہ قدرت الہی کا ایک عجیب و غریب کرشمہ سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ دو جماعتوں کے درمیان ہے۔ ان میں ایک اصحاب کہف تھے جو سچائی کی راہ پر چلے اور دنیا کی رنگینی سے منہ موڑا اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ دوسرا وہ گروہ جس نے ظلم و زیادتی کی۔ یہ چند برسوں کی مدت دونوں جماعتوں پر گزری۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں سے کس نے کیا کمایا اور کس نے کیا کھویا۔ کون ان دونوں میں سے وقت کا بہتر اندازہ شناس تھا؟ چنانچہ آگے واقعہ بیان کیا جائے گا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ظلم کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے اور بالآخر وہی راہ کامیابی کی ہوتی ہے جو سچائی کی ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ عیسائیت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی بت پرستی کرتی اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرتی۔ اس دور میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے فوجی طاقت کے بلبوتے پر اور ظلم و ستم کر کے بہت بڑی سلطنت قائم کی ہوئی تھی۔ وہ بادشاہ بت پرستی کرتا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو کہا کہ میری اطاعت کرو، جو ایسا نہیں کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ گزرنے کے بعد اس کے ایک آدمی نے اسے خبر دی کہ کچھ نوجوان تیرے دین سے پھر گئے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو بلوایا اور ان کے عقیدے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے پورے دربار میں اللہ کی توحید بیان کی۔ اب وہ نوجوان جان چکے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ راتوں رات اس شہر سے نکل گئے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ چرواہا بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہو لیا، اس کا کتا بھی ساتھ چل دیا۔ کچھ دور جا کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اس غار کا ذکر قرآن میں غار کہف کے نام سے کیا گیا ہے۔ صحراؤں اور پہاڑوں کا سفر کرتے ہوئے وہ بہت تھک چکے تھے۔ وہ غار کے اندر جا کر سو گئے اور غار کے دہانے پر ان کا کتا بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ دقیانوس کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اس غار کا منہ بند کروا دیا تاکہ یہ نوجوان اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ دقیانوس نے ایک کتبے پر ان نوجوانوں کے نام لکھوائے اور ان کا پورا واقعہ لکھوایا اور اسے ایک صندوق میں رکھ کر غار کے نزدیک ہی دفن کروا دیا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اب اصحاب کہف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی جس نے انہیں 300 سال تک سلائے رکھا۔ ان کی اس نیند کے بارے میں قرآن میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے کان دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے۔ 300 سال تک دقیانوس کی سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی حکومتیں اور کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، یہاں تک کہ رومی سلطنت کے دربار عیسائیت اختیار کر لی۔ اس وقت بیدروس نامی بادشاہ وہاں حکومت کرتا تھا جو انتہائی نیک دل اور ایماندار تھا۔ یہ لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا تھا، مگر اس کی رعایا کے بہت سے لوگ
اس عقیدے کے منکر ہو گئے تھے۔ اس طویل عرصے میں غار کی دیواریں گر گئیں اور غار کے دہانے کا منہ کھل گیا۔ وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم سوئے ہیں۔ انہیں اب بھوک لگ رہی تھی تو ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کچھ سکے لے کر شہر کی طرف گیا کھانا لینے کی غرض سے۔ کھانا لینے کے بعد جب اس نے دکاندار کو سکے دیے تو دکاندار انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے خیال کیا ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو۔ اس دکاندار نے نوجوان کو بادشاہ کے سپاہیوں کو پکڑا۔ سپاہیوں نے نوجوان سے سکوں کے بارے دریافت کیا تو نوجوان نے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا۔ سپاہیوں نے انہیں بتایا کہ اس نام کا بادشاہ تو سینکڑوں سال پہلے گزرا ہے۔ نوجوان نے سپاہیوں کو بتایا کہ ہم کل ہی اس بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے بھاگے اور آج ہم کھانا لینے آئے ہیں۔ سپاہی انہی نوجوان کو بادشاہ بیدروس کے پاس لے آیا۔ نوجوان نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتایا تو بادشاہ خود اس غار تک اپنے علماء کو لے کر پہنچا۔ اصحاب کہف نے جب لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ڈر گئے کہ اب بادشاہ کو پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے دعا کی۔ بادشاہ بیدروس نے ان نوجوانوں کا قصہ اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا۔ بادشاہ نے غار کے پاس پہنچ کر کھدائی کرائی تو وہ صندوق برآمد ہو گیا۔ اس میں ان نوجوانوں کا تمام قصہ لکھا ہوا تھا۔ تب سب لوگ یہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے لوگوں کے لیے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہو جائے گا۔ اب تمام نوجوانوں نے سب لوگوں کو خیر باد کہا اور بادشاہ کو دعا دی اور دوبارہ غار میں جا کر سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ابدی نیند سو چکے تھے۔ لوگوں نے اس غار پر ایک عظیم عبادت گاہ بنا دی۔ اس غار کے واقع ہونے میں علماء و مفسرین مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ غار ترکی کے ایک شہر قمش میں واقع ہے۔ بعض تاریخ دان کا کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے ایک پہاڑ پر واقع ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ شام کے علاقے میں واقع ہے۔ عیسائی لٹریچر میں یہ واقعہ موجود ہے جسے سیون سلیپرز کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اب یہاں وہ جماعت جو اللہ کے دین پر چلی وہ تو کئی سو سالوں کے بعد بھی ویسے ہی سلامت رہی اور اتنی لمبی نیند سے بیدار ہونے پر نہ تو ان کے جسم خراب ہوئے اور نہ ہی انہیں کسی نے کوئی نقصان پہنچایا، مگر دوسری جماعت جو اللہ کی منکر تھی وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ذلیل و خوار ہوئی۔